یہ کہانی کریم نام کے ایک غریب چرواہے کی ہے۔ کریم گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے مٹی کے کچے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں چراتا اور اس کے بدلے چند سکے ملتے جو مشکل سے اس کے کھانے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ غربت اور تنہائی نے اسے ایک بھولا ہوا انسان بنا دیا تھا۔ اس کی زندگی صحرا اور خاموشی کے درمیان گزرتی تھی۔ ایک بہت گرم صبح وہ اپنی بھیڑوں کو دور چراگاہ کی طرف لے جا رہا تھا کہ اسے ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو ایک اکیلے بیری کے درخت کے نیچے چمک رہی تھی۔ وہ احتیاط سے قریب گیا تو اسے مٹی میں لپٹا ہوا سفید کپڑا نظر آیا۔ جب اس نے کپڑا کھولا تو ایک ننھی سی بچی زور زور سے رونے لگی، جیسے اپنی آخری طاقت سے مدد مانگ رہی ہو۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کسی انسان کے قدموں کے نشان، نہ کوئی آواز، صرف تیز ہوا اور جلتا ہوا صحرا۔ کریم نے بچی کو اٹھا لیا مگر اس کے دل میں خوف تھا۔ وہ ایک غریب چرواہا تھا جو خود اپنے لیے مشکل سے کھانا حاصل کرتا تھا۔ اب اس بچی کا کیا کرے؟ وہ جلدی سے گاؤں واپس آیا اور اپنی پڑوسن فاطمہ کے پاس گیا جو ایک نیک دل بوڑھی بیوہ عورت تھی۔ فاطمہ نے بچی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کریم نے ساری بات بتائی۔ فاطمہ نے بچی کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ بچی چند ہفتوں پہلے ہی پیدا ہوئی ہے، کسی نے اسے مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا ہے۔ چند دن بعد بچی بیمار ہو گئی۔ فاطمہ نے کہا اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ کریم کے پاس پیسے نہیں تھے مگر وہ بچی کو لے کر شہر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے 20 دینار چاہیے۔ کریم کے پاس ایک بھی دینار نہیں تھا۔ وہ بہت مایوس ہو گیا۔ اسی وقت ایک نیک دل تاجر حمزہ نے اس کی کہانی سن کر اسے پیسے دے دیے۔ کریم نے دوا خریدی اور بچی کی جان بچ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ بڑی ہونے لگی۔ وہ کریم کو ابا کہہ کر بلاتی تھی۔ کریم کی زندگی بدلنے لگی۔ ایک دن کریم کو صحرا میں ایک پرانا تھیلا ملا جس میں سونے کے سکے تھے۔ اس نے اس مال سے احتیاط سے اپنی زندگی بہتر کی، گھر ٹھیک کیا اور بچی کی اچھی پرورش کرنے لگا۔ مگر گاؤں والوں کو شک ہونے لگا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، یہاں تک کہ ایک رات ڈاکو اس کے گھر آ گئے۔ انہوں نے سونا مانگا اور بچی کو دھمکی دی۔ کریم پوری ہمت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، جو لینا ہے لے لو مگر بچی کو ہاتھ مت لگانا۔ آخر لوگ آ گئے اور ڈاکو بھاگ گئے۔ کچھ عرصے بعد ایک آدمی حارث آیا۔ اس نے بتایا کہ عائشہ دراصل اس کی مرحوم بہن کی بیٹی ہے جسے کسی نے صحرا میں چھوڑ دیا تھا۔ مگر اس نے کہا، میں اسے تم سے نہیں چھیننا چاہتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد وہ ہر مہینے آ کر بچی سے ملنے لگا اور کریم کی مدد بھی کرنے لگا۔ سال گزرتے گئے، عائشہ بڑی ہو گئی، نیک اور سمجھدار لڑکی بنی۔ وہ قرآن پڑھتی اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے لگی۔ پھر ایک دن ایک لالچی آدمی کامران آیا اور دعویٰ کیا کہ بچی اس کے خاندان کی ہے اور وہ اسے لے جائے گا۔ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی نے آخر میں بچی سے پوچھا، بیٹی تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، میں اپنے ابو کریم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے محبت دی اور میری پرورش کی ہے۔ قاضی نے فیصلہ کریم کے حق میں دے دیا۔ عائشہ نے بعد میں تعلیم حاصل کی، استاد بنی اور ایک نیک نوجوان عثمان سے شادی کر لی۔ اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے کریم رکھا۔ بوڑھا کریم اکثر اپنے نواسے کے ساتھ کھیلتا اور خوشی سے زندگی گزارتا رہا۔ آخر کار وہ بڑھاپے میں سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورا گاؤں اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ عائشہ نے اس کی قبر پر کہا، ابا آپ نے مجھے سکھایا کہ باپ صرف خون کے رشتے سے نہیں بنتا بلکہ محبت اور رحم سے بنتا ہے۔